السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، اور جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ بھی بھلا دیا۔ غور کیجئے، یہ لوگ کون ہیں؟ یقیناً یہ غافل لوگوں کی طرف اشارہ ہے، جو اپنا اصل مقصد حیات جانتے نہیں یا بھلا بیٹھے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہم کون ہیں؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے اور کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ جب انسان اپنے اصل مقصد کو بالائے طاق رکھ کر خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے اور دنیا کا حصول ہی ترجیح اول ہو جائے تو اس کا دل غفلت کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اس لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے دل سخت مردہ اور ویران ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح انسانی جسم میں دل ایک خاص مرکز ہے، اسی طرح روح پر قلب ایک خاص مرکز ہے۔ یہاں پر ایک مقام نفس کا ہے جہاں شیطان رذیل حملے کرتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب کی قربت سے دور رہے۔ بہرحال، اب آتے ہیں ان عوامل کی طرف جو غفلت کا سبب بنتے ہیں۔ حب جاہ، حب مال، حب اولاد، حب الوطنی اور حب دنیا، یہ تمام امراض قلب ہیں جس کی وجہ سے بندہ اپنے اصل مقصد سے غافل رہتا ہے اور دل کی دنیا ویران و اجڑی رہتی ہے۔ انسان اپنے رتبے، شہرت، مال و دولت، دنیاوی رنگینیوں اور سرمستیوں میں اتنا گم ہو گیا ہے کہ نفس کے جال میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ ایک بات غور طلب ہے کہ جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ کس قدر دھاک لگائے بیٹھا ہے، اور یہ دشمن باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے دل کی صفائی اور بیداری صرف اور صرف ذکر اللہ اور قرآن و حدیث سے ہو سکتی ہے۔ نیز تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام اور بزرگان دین جنہوں نے دنیا میں رہ کر بیداری قلب کے ساتھ اپنے مقصد حیات کو پا لیا، آخر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کی مثال ایسی ہے جیسے زمین پر برسی تو جو جذب کر لے تو وہ بیدار دل ہے، اور جس کے اوپر سے گزر گیا تو افسوس، وہ غفلت سے ڈوبا دل ہے۔ میرا غفلت سے ڈوبا دل بدل دے، بو و حرص میں ڈوبا دل بدل دے، اے رب دل بینا بھی کر طلب خدا سے، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔